اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم. اب یہ بڑی ہی ایک بڑا اہم مقام ہے قرآن کا کہ وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر رسول سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان تک انہوں نے جو بات ان تک آئی تھی انہوں نے آگے پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی، اور بعد میں پھر حساب کتاب شروع ہوگا ان کی قوموں کا. تو یہاں پہ جو یہ سوال جواب ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہوں گے وہاں پہ ان کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ وہ کتنا ایک مشکل مقام ہے، وہاں پہ کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی بات ایک لطیف انداز میں سامنے آتی ہے کہ اللہ کا مقام اگر جانتے ہیں تو انبیاء ہی جانتے ہیں علیہم السلام. اس خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے سامنے جو ہے ان کے جوابات دیے، جو بھی سوالات کیے گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ادب ملوز خاطر رکھتے ہوئے. بہرحال یہ ادب سیکھنے کے لیے اگر ذریعہ بات اللہ کا ادب سیکھنا ہے تو ہمیں انبیاء سے ہی سیکھنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس والے سے بہت ہی ایک یہ اہم مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب فرمایا گا اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی وہ وقت ابھی تو نہیں ہوا، میری بات ہے وہ جب ہوگا، جب فرمایا گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری نعمت کو جو ہوئی تم پر اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گفتگو کرتے تھے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پھر ادھیڑ عمر میں بھی، واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان سب کو میں نے تمہیں سکھایا. واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذن، اور جب تم بناتے تھے گارے سے ایک پرندے کی مورتی اور اللہ کے اذن سے، تو فتنفخ فیہا، پھر تم جب پھونک مارتے تھے اس کے اندر، فتکون طیرا باذنی، تو وہ میرے ہی اذن سے جو ہے وہ پرندہ بن جاتی تھی وہ مورتی. وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، جو تم ٹھیک کر دیتے تھے وہ جو بچپن سے اندھے ہوتے تھے ان کو بھی، اور بچپن سے جو کوڑی کے مرض تھے ان کو بھی. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، جب تم زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تم سے کہ وہ جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے میں نے تمہیں بچا لیا تھا. إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر. فقال الذين كفروا منهم، تو کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ سب نہیں ہے مگر صرف کھلا جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے احسانات پہلے ان کو یاد کروائیں گے کہ یاد کرو عیسیٰ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے دل میں ڈال دیا تھا حواریوں کے کہ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ وہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی میں نے ڈالا تھا نا ان کے دلوں پر، یہ میرا ہی کرم ہے جو آپ کے اوپر ہوا تھا. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے. واشہد باننا مسلمون، اور اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہی ہے کہ ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں. اذ قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربک، کیا ایسا کر سکتا ہے آپ کا رب کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہم پر ایک ایسا دسترخوان آسمان سے. کہ قالت اتقوا اللہ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اگر تم مومن ہو کیسی باتیں تم کر رہے ہو. قالوا نريد ان ناکل منها، تو حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور دل میں اطمینان ہو جائے کہ یہ بات بالکل سچ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ بالکل سچے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل سچے ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والے. تو یعنی ایک دل کی اطمینان کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں، ورنہ تو اور کوئی ہماری کوئی حاجت نہیں ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ وہ دل کے اندر ایک اطمینان، وہ یقین ہو جائے. ایسے تو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا کہ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے لیے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی ایک عید ہو جائے، ایک خوشی کی بات ہو جائے. وآیۃ منک، اور بن جائے ایک نشانی آپ کی طرف سے. برزقنا، اور ہمیں آپ رزق دیجئے، یہ جو ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. وانت خیر الرازقین، آپ سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ رزق دینے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمائشی معجزے کی تمنا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دی ہے آلریڈی وہ انف ہے،
معجزہ ہی اصل تو دلیل معجزہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزہ دکھا دیے عیسائیوں کو، اس کے بعد بھی یہ مانگنا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ دیں. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف اگر تاریخ میں ہوا ہے تو ایک دفعہ ہوا ہے، اور وہ قوم جو ہے سمود کے ساتھ ہوا تھا. یعنی قوم صالح جو ہیں، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو. یعنی معجزہ آن ڈیمانڈ، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، آگے ہم سورہ انعام شروع کرنے والے ہیں، اس میں بھی یہ چیپٹر آئے گا کہ فرمائشی معجزات جو ہے یہ اب سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پھر چلایا آگے، کیونکہ لوگ جو ہیں سمجھ تو جاتے ہی ہیں. بات ہے اگر معجزہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق، چاہے نہیں بھی تھا تو وہ بھی ایک مبرہن دلیل ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ نہیں ماننا چاہتا. اب اس پہ مزید جو ہے اس طرح کا معجزہ دکھانا، یہ اللہ کی مشیت میں یہ چیز نہیں رہی ہے. اور اس کی شاید یہ بھی حکمت ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، فوراً عذاب آتا ہے. جیسے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو، اور وہ ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، آگے تفصیلات آ جائیں گی اس کی انشاءاللہ، کہ قوم سے پوچھا ان کے رسول نے، آپ بتاؤ کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتے. تو اس ساری قوم کے جو لوگ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہو کہ سامنے پہاڑ سے اونٹ نکلے اور آتے ساتھ ہی بچہ تھے. اور بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوا. لیکن انہوں نے پھر وہ جو آزمائش تھی ان کے لیے، وہ اونٹنی وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی اور ان کو ذبح کر دیا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فوراً عذاب آ گیا تھا. تو اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ جب حواریوں نے یہ بات کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات عطا کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اور آپ کو نظر نہیں آتے کسی رسول کے ذریعے سے کہ سرزد ہوئے ہوں. مردہ کو زندہ کر دینا، اور کیا، یعنی اس سے بڑا کیا معجزہ جو ہے کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دینا. تو پھر بھی یہ مطالبہ کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلہ علیکم، ٹھیک ہے میں تمہارے اوپر وہ نازل کرنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، تو پھر اس کے بعد جس نے پھر انکار کیا اگر، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں وہ عذاب دوں گا اس کو جو پورے جہان والوں پہ کسی پہ نہیں عذاب نازل ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں آپ؟ تو یہ تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جی یہ پھر آگے بات شروع ہو رہی ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں ابن کثیر کا بھی یہ فیصلہ ہے اور بھی دیگر مفسرین کا کہ یہ اس طرح کا دسترخوان پہ نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ حواریوں نے اس کے بعد پھر توبہ کر لی کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. کیونکہ اتنی بڑی تھریٹ کے بعد اب کس کی ضرورت تھی کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی رائے ہے، لیکن یہ شاذ رائے ہے کہ یہ نازل ہوا تھا مائدہ، یعنی اس طرح کا دسترخوان اترا تھا. لیکن یہ ہے کہ ابن کثیر اور اس کے علاوہ دیگر جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے، اور بھی جو امام مجاہد ہیں قدیم ہمارے مفسرین میں سے امام مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہما، انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کی جو واقعاتی جو شہادت ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ ان کے لٹریچر میں کہیں اس کا ذکر نہیں، ورنہ اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ کیسے چھپ سکتا تھا. تو واللہ عالم، برحال لگتا تو یہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی. تو لیکن یہ اصول سمجھ میں آ گیا ہمارے سامنے کہ اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے کسی کی تو پھر اس کے اوپر پھر جو ہے وہ عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرط رکھتی تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود، کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی، تو اس پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ہم ایسی بات کہتے، ان اقول ما لیس لی بحق، ایک ایسی بات ہم کہتے جس کا ہمیں حق ہی نہیں تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت، لیکن یہ بات نہیں کی، اصرار نہیں کیا کہ ہم نے نہیں کہا، بلکہ بڑی ادب سے فرمایا کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو آپ کو اس کا علم ہوتا، آپ سب جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے. ولا عالم ما فی نفسک، میں تو آپ کے جی میں جو بھی باتیں ہیں وہ نہیں جان سکتا، آپ تو اس کو بھی جانتے جو میرے جی میں ہے، اس لیے آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں اپنے جب تک ہوش میں تھا میں نے تو ایسی بات نہیں کی، نہ مجھے اس کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں اگر ایسا میں نے کیا ہو تو آپ کو اس کا علم ہوگا، مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب،
غیب کی باتیں تو آپ ہی جانتے ہیں۔ تو بڑا ہی خوبصورت انداز میں ایک ادب کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب دیا، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا انہیں، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تھا ان پر گواہ جب تک کہ میں ان میں تھا، جب تک میں ان میں رہا میں ان پہ گواہ رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی پھر نگران تھے اس کے بعد ان کے اوپر، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد ان کا معاملہ کیا تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، لیکن ساتھ ہی جو ہے اپنی قوم کی محبت بھی جو ہے وہ غالب آئی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور ساتھ ہی بڑے ہی ادب سے ایک ریکویسٹ اللہ کے سامنے رکھی، ان تعذبہم فانہم عباد، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم، لیکن اگر آپ انہیں بخشی دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، اس پر آپ پوری قدرت بھی رکھتے ہیں اور آپ حکیم بھی ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی قوم کی ایک طرح سے سفارش کی اللہ کے سامنے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قبول کرنا ہے اگر چاہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن جو ہے اپنے قیام کے دوران اپنے تہجد کی نماز میں یہی آپ پڑھتے رہے، یہی آیات بار بار پڑھتے رہے اپنی قوم کے لیے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو ہر نبی جو ہے اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، دیکھیں وہ خیر خواہی وہاں پہ اللہ کے سامنے بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات تھی جو کہ ہم نے بات دیکھی تھی کہ اتخذونی و امی الہین، یعنی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن کیا مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دونوں کو رب بنایا، تو واقعی ایسی بات ہمیں ان کی تاریخ میں ملتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے تو جو ہے شروع میں جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس پہ ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن بعد میں جا کے 3 صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات جو ان کے اسکالرز تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کا جو ہے لقب استعمال کرنا شروع کیا کہ یہ خدا ہے، تو ان کی جو والدہ ہے وہ بھی خدا کی والدہ، وہ خود بھی تو پھر خدا ہی ہوئی نا۔ تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے یہ اسی طریقے سے الوہیت مریم کا عقیدہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ پنپنا شروع ہو گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی وسعت آئی، اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں چرچز کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ وہ جو ہے میری کی تصویریں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں، مریم کی تصویریں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں، یعنی آگے آنے والے وقتوں میں پھر مریم جو ہے وہ بہت بڑی دیوی بن گئی تھی اور ان کی باقاعدہ پرستش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جہاں تک کہ جو جسٹینین تھا، کیسر جسٹینین، اس نے بھی اپنا جو جھنڈا تھا اس کے اوپر جو ہے مریم علیہ السلام کی وہ تصویر لگائی ہوئی تھی میری کی، اور وہ سمجھتا تھا کہ جب تک کہ اس کے اوپر یہ میری کی تصویر ہے یہ جھنڈا نیچے نہیں گرے گا، نیچے جھکے گا نہیں۔ تو اس طرح کی اور بڑے جو ہے تصورات ان کے اندر آ چکے تھے، تو مریم کو بھی باقاعدہ انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا اور اس کی باقاعدہ پرستش ہوتی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں یہی یورپی ممالک میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ان کی مورتیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی وشز کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایک طرح سے خدائی درجہ دے دیا تھا۔ تو قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن جس میں فائدہ پہنچایا جائے گا سچوں کو ان کے سچ کا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین اور آسمان کی اور اس کی جو بھی اس کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ سورہ مائدہ بھی کمپلیٹ ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ جو 4 صورتیں تھیں، سورہ بقرہ اور پھر اس کے بعد آل عمران، نساء اور مائدہ، اس کے اندر پورا جو شریعت کا سٹرکچر ہے شریعت اسلامی کا وہ آ گیا ہے۔ اب اس کی مطلب کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو اس کی تشریح آگے آتی جائے گی مختلف صورتوں میں، لیکن ایک طرح سے پورا جو سٹرکچر ہے دین کا، خاص طور پہ شریعت اسلامی کا، وہ یہاں پہ آ گیا۔ اس طرح کے دین کا بھی پورا تصور اس میں آ گیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ دین کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا، آل عمران میں تو اسی کو مین فوکس ہی جہاد فی سبیل اللہ پہ تھا، پھر سورہ ہم نے دیکھا نساء کے اندر بھی اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور پھر یہاں پہ بھی سورہ جو ہے مائدہ کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو دیگر شریعت اسلامی کے مختلف احکامات ہیں، حرام گوشت کے حوالے سے مختلف مقامات پہ تفصیل آتی رہی، یہاں پہ بھی اس کے اندر بھی سورہ مائدہ کے اندر بھی تفصیل آئی۔ اس کے علاوہ بھی طلاق کے جو احکامات ہیں وہ بیان کر دیے گئے، عائلی قوانین بیان کر دیے گئے،
فوجداری قوانین بیان کر دیے گئے، دیوانی جو ہے قوانین بیان کر دیے گئے. تو ہر قسم کے قوانین جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پورا سٹرکچر جو ہے آپ کو یہاں تک مل جائے گا. اور جو بھی امپورٹنٹ اللہ کے نزدیک ایشوز تھے ان کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر